نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما بردار بنا دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تمام کر دی ہیں اس نے تم پر ہر قسم کی نعمتیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اور بعض ایسے نادان لوگ بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت اور نہ کوئی روشن کتاب۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے اسی سورت کے تیسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس تیسرے رکوع میں پھر منکرین توحید کے سامنے توحید کے تکوینی دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش کیے اور غور و فکر کی پرخلوص انہیں دعوت دی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ذرا بلندیوں پستیوں پر نظر عبرت ڈالو۔ آسمان، ستارے، یہ چاند، یہ مہرماں، زمین، پانی، کھلے میدان، ان میں لہلہاتے ہوئے خیت، اونچے اونچے پہاڑ، سرسبز وادیاں، یہ طیور اور یہ پرندے، ہر چیز مختلف قسم کی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ بعض سے فرمایا کہ تم خود کام لیتے ہو اور بعض تمہاری دسترس سے باہر ہیں، لیکن فرمایا کہ خالق کریم نے اپنے اوامر تکوینی سے انہیں تمہاری خدمت پر کمر بستہ کر دیا ہے، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور تمہاری خدمت کے لیے انہیں وہ کمر بستہ کر دیا ہے کہ وہ تمہاری خدمت یہ کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنی ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں تم پر اس کی انتہا کر دی ہیں۔ اگر تم انہیں گننا چاہو تو فرمایا کہ تم انہیں گن نہ سکو۔ ساری عمر تم سجدہ کرتے رہو تو شکر تم اللہ کا ادا نہ کر سکو کہ اتنی عنایات، اتنی نوازشات تم پر تمہارے رب نے ہر بندے پر اللہ نے کی ہیں کہ فرمایا کہ اس کے باوجود بھی تم اپنے رب کی نوازشات کو، اپنے رب کی عنایات کو نہ پہچانو تو تم نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اب یہ ظاہری نعمتیں کون سی ہیں اور باطنی نعمتیں کون سی ہیں، اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ ظاہری نعمتوں میں سے مراد حسن صورت ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے ایک بہترین صورت دی، اور پھر اس کے صحیح اعضاء۔ اب آپ دیکھیے کہ کیسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، الامان والحفیظ، لیکن ہے وہ بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں صحیح سالم پیدا کیا، یہ ظاہری نعمتوں میں سے اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اسی طرح رزق، عافیت، دوسری دنیاوی نعمتیں، اس کے علاوہ تمہیں ایمان، قرآن، اپنا محبوب، اسی طرح اس محبوب کی غلامی کا تمہیں شرف دے دیا، اور اسی کی اطاعت نبوی کی توفیق اگر تمہیں اللہ نے دے دی، اسلام کی فتح، کفر کی شکست، یہ سب اللہ کی وہ جلیل القدر نعمتیں ہیں جو ظاہراً ہیں، ورنہ تو اللہ کی خود ہی کہا کہ ایک مقام پر فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں، یہ تو بنیادی نعمتیں ہیں جو بڑی بڑی نعمتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور باطنی نعمتوں کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر میں، آپ فرماتے ہیں یہ دل، یہ عقل، یہ حواس باطنہ، حسن اخلاق، الہام سے رہنمائی کرنا، گناہوں کا چھپا دینا، یعنی لوگوں کو ہمارے گناہ پتہ نہیں چلتے، کب کب ہم گناہ کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کے، ہمارے پورے وجود کے گناہ کسی کے سامنے نہیں آتے، ان گناہوں کا چھپا دینا یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی۔ اور فرمایا اسی طرح جلدی تمہارے گناہوں کا
مواخذہ نہ کرنا، پکڑنا نہیں، تم نے گناہ کیا تمہاری فوراً پکڑ نہیں کرتا، بلکہ تمہیں مہلت دیتا ہے کہ توبہ کر لو، مہلت ہے کہ استغفار کر لو، اپنے گناہوں کی معافی کر لو۔ یہ وہ باطنی نعمتوں میں سے ہیں، اور اسی میں علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جملے کے آخر میں لکھتے ہیں کہ باطنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کی معرفت کا نور اور اس کے رسول کا عشق جسے مل جائے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یہ ساری باطنی نعمتوں میں سے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو عطا کی ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور اسی آیت کی جو تیسری بات جو اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمائی، فرمایا کچھ لوگ اللہ کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت علماء کہتے ہیں نضر بن حارث، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، ان جیسے جتنے کفار مکہ تھے ان کے بارے میں نازل ہوئے کہ جو بے علم بھی تھے اور جاہل بھی تھے۔ اب ان کے پاس علم بھی نہیں اور یہ اوپر سے جاہل بھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اللہ کی ذات اور اس کے صفات کے متعلق یہ جھگڑے کیا کرتے تھے حضور کے بارگاہ میں۔ تو فرمایا اس آیت میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ عقل ہے، اور نہ کوئی ان کے پاس روشن کتاب ہے، اس لیے وہ جو کہیں گے فرمایا جہالت اور نادانی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی ان کی جرت اور لب کشائی انتہائی بیجا ہے اور گمراہی ہے۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں اس آیت کے اس حصے پر اگر غور کریں تو اس میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عقائد میں لوگوں نے کلام کرنے کو بہت آسان سمجھ کر رکھا ہے۔ اگر عوام میں اگر ہم بیٹھ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے میڈیا دیکھنے کا، تو میڈیا کی وہ خبریں جس طرح سنتے ہیں، تو جیسے سیاست اور ریاست، اب یہ میڈیا پر وہ آپس میں اینکرز تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، انالائسس کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ جس طرح وہ سیاست اور ریاست کے ہر مسئلے پر کلام کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اسی طرح بعض لوگوں کا مزاج اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ دین، اسلام، قرآن، ایمان، آخرت اور اللہ کے بارے میں بغیر بے سوچے سمجھے بس اپنے دماغ میں کوئی من پسند یا سنی سنائی بات جو ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر کلام کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو یہ کرتا ہے وہ نہایت یہ خطرناک طریقہ ہے، اور سیاست وغیرہ میں لوگ اپنا مختلف نقطہ نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن جو عقائد اور دین کا معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ عقائد اور دین کے معاملے میں جیسے سیاست اور ریاست کے معاملے میں لوگ اپنا نقطہ نظر اور اپنے خیالات، اپنے نظریات پیش کرتے ہیں، ایسا دین کے معاملے میں اگر کوئی کرے گا تو اس کے لیے بہت خطرناک ہے۔ یاد رکھیے گا ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ عقیدے کے معاملے میں اگر نہیں پتہ تو کوئی شخص بھی، علماء کہتے ہیں، اپنی ذاتی رائے ہرگز نہ دے، بلکہ کوئی بات بھی اگر ہو تو فوراً اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میرا عقیدہ وہی ہے کہ جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا۔ یہ جملہ کہہ دے اگر عقائد کے بارے میں، جیسے عقائد رسالت کیا ہیں، عقیدہ ختم نبوت، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں عقائد ہیں، قیامت کے بارے میں، قبر، حشر، ان تمام معاملات کا تعلق عقائد سے اگر نہیں پتہ تو صرف اتنا جملہ کہہ دے کہ میرا عقیدہ وہی ہے کہ جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا، اپنی رائے سے میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا اور نہ امت مسلمہ کی رائے سے ہٹ کر کسی کی بات کو میں سننا چاہتا ہوں۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح دینی مسائل کے بارے میں، احکام کے بارے میں اگر نہ پتہ ہو تو کبھی بحث نہ کیجیے گا۔ اس سے یہ سبق بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ اگر نہیں پتہ تو علماء کے پاس آ جائیں، اور علماء اور مفتیان کرام اگر کسی حکم کو بیان کر دیں تو یاد رکھیے گا کہ علماء جس بات کو بتاتے ہیں اور جو قرآن و حدیث کا جو حکم ہوتا ہے
اگر وہ بتا دیں تو اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے، اور نہ جاہلوں کی طرح، کیونکہ علماء نے اگر ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ شریعت کا حکم بیان کر دیں۔ اب آپ کی پسند اور آپ کی مراد کے مطابق اگر علماء اور مفتیان کرام سے جواب نہیں ملا، جیسے وراثت کے مسائل ہوتے ہیں، اب وہ اپنی سوچ سے علماء کے بعد وراثت کے مسائل، اب علماء جو ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ وراثت کے مسائل بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، وہ علماء ان کا فیصلہ بتا دیتے ہیں، تو ان کی پسند کا نہیں ہوتا، تو وہ پھر وہ اس میں کہتے ہیں کوئی راہ نکل جائے، کوئی راستہ نکال دیں، تو علماء راستہ نہیں نکالیں گے، اس علماء وہی بات بتائیں گے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں علماء سے، مفتیان کرام سے، تو یہ مسلمان کی شان نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ کافروں کا طریقہ ہے، لہذا اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، کیا وہ انہی کا اتباع کریں گے؟ خواہ شیطان انہیں اس طرح دعوت دے رہا ہو بھڑکتے ہوئے عذاب کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب انہیں قرآن کریم کی پیروی کی دعوت دی جاتی ہے تو عقل کے جو دشمن ہوتے ہیں، فرمایا قرآن کی دعوت کو وہ ٹھکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اسی ڈگر پر چلیں گے کہ ہم جہاں ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا جو وہ نہ عقل رکھتے ہوں نہ علم رکھتے ہوں اور غلط روش پر چل رہے ہوں، تو کہتے ہیں ہم تو اسی راہ پر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ ان کی یہ جو بہکی باتیں ہیں، یہ شیطان کی وسوسہ اندازی کا نتیجہ ہے۔ اس لعین کی تو یہ کوشش ہے کہ وہ انہیں جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈھکیل دے۔ اللہ نے بتا دیا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں جہنم میں پھینک کر آ جائے، یہ تو ان کا کام تھا کہ اپنی اس بیجا ضد کے انجام سے بچتے اور وقت گزرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیتے، لیکن یہ تو ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ ہر حال میں یہ شیطان کی پیروی کریں گے، خواہ ان کی یہ احمقانہ حرکت انہیں جہنم رسید کر دے۔ یہ کتنا پیارا جواب اللہ نے دے دیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن و سنت کی پیروی کرتے اور اس راستے پر چلتے، لیکن انہوں نے اپنے باپ دادا کو جس غلط راستے پر پایا، یہ کہتے ہیں ہم اسی پر چلیں گے۔ تو فرمایا یہ شیطان انہیں یہی چاہتا ہے کہ جیسے وہ جہنم میں چلے گا تو انہیں بھی جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک آیت کریمہ میں اور بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے درہاں حال کہ وہ محسن ہو، تو بے شک اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا مضبوط حلقے کو، اور اللہ ہی کی طرف ہی ہے تمام کاموں کا انجام۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کا دین قبول کرے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو اور اپنے کام اسی کے سپرد کرے اور اسی پر بھروسہ رکھے اور وہ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو، تو فرمایا بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا اور اس کے ذریعے وہ اعلیٰ مراتب پر فائز ہو جائے گا، اور سب کاموں کی انتہا اللہ ہی کی طرف ہے کہ وہ ایسے شخص کو اچھی سزا دے۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو ہمیں ایک عمل بتا دیا گیا کہ سب سے پہلے اخلاص ہے، اخلاص کے بعد
اللہ کے رضا کے لیے، یعنی یہ دو کام کے ساتھ فرمایا اس دین کو جس نے قبول کیا، اور پھر اس دین کو قبول کرنے کے بعد وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوا اور پھر اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیا، اور فرمایا کہ وہ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو تو اس نے سب سے مضبوط رسی کو پکڑ لیا، اور فرمایا اسی مضبوط رسی کو جب پکڑ لیا تو اس کے ذریعے وہ اعلیٰ مراتب تک پہنچ جائے گا اور سب کاموں کی انتہا کیونکہ اللہ ہی کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بہترین جزا دے گا۔ اس آیت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا کہ آخرت میں اچھی جزا پانے کے لیے سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ صحیح ایمان اور نمبر 2 درست نیک اعمال کا ہونا، یہ دونوں ضروری ہے، اور یہی چیز قرآن مجید میں بار بار مختلف مقامات پر بھی بیان کی گئی۔ میں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے قرآن کی اور پڑھ کر دکھا دوں۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جہاں عقیدہ توحید ہے وہیں عقیدہ آخرت، فرمایا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور نمبر 3 نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ جو ایمان والا نہیں اور اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں، اگرچہ وہ ظاہری اعتبار سے کیسے ہی اچھے عمل کر رہا ہو، فرمایا کہ جو صحیح ایمان لانے کے بعد اگر نیک عمل نہیں کر رہا تو وہ بھی اپنے آپ کو خطرے میں پیش کر رہا ہے، کیونکہ برے اعمال اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا تو اس پر اللہ نے رحم نہ کیا اور اس کے برے اعمال کے حساب سے ایک عرصے تک اگر جہنم میں داخل کر دیا تو پھر یہ سزا بھی اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں، اور جو ایمان والا نہیں، جس کے پاس ایمان نہیں، وہ اگرچہ لاکھوں عمل صالح کر لے لیکن ایمان کیونکہ پہلی شرط تھی تو وہ اس کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ دنیا میں سارے اچھے کام مسلمانوں کی طرح کر رہا ہے، تو فرمایا وہ کتنا بھی کر لے اللہ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ صحیح ایمان اور پھر نیک اعمال کیے جائیں اور پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھی جائے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ یہی آج کا ہم نے سبق سیکھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ پر استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کے اللہ دین و ایمان کی حفاظت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو غور و فکر کی دعوت دی ہے ہمیں ان میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور شکر کرنے والی زبان و دل اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور رب کریم یا رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری جملہ عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما، اخلاص 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 عطا فرما۔ مولائی کریم عبادتوں میں خشوع خضوع عطا کر دے، سجدوں کی لذتیں عطا کر دے، ایمان کامل عطا کر دے۔ اے اللہ ہر برائی ہر گناہ سے بچا لے۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہر گناہ سے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اے اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔